تھوڑا سا انٹروڈکشن الاسر کے متعلق اور الاسر کے ویژن کے متعلق۔ تو سب سے پہلے الاسر کا ویژن اور مشن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ الاسر بیسیکلی ویژن کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ہمارا ویژن نسل نو کو علم و عمل اور خدمت کے لیے میدان فراہم کرنا۔ ہمارا مشن انسانیت کو درپیش چیلنجز اور مسائل کے حل کے لیے معتدل، پر امید، باصلاحیت اور ناسیاحانہ سوچ کے حامل معلمین فراہم کرنا۔ الاسر نے اپنا ویژن اور مشن بنا کر اسے کاپی کی حد تک نہیں لکھا، اس کا عملی جامہ آپ دیکھیں کہ اب تک ہم نے کتنی ورکشاپس کروائیں، کتنی ڈائیورسٹیفیکیشن، یعنی میں اسے آسان اردو میں کہوں تو کتنے مختلف جہت کے اندر ہم نے کام کرنے کی کوشش کی اور اپنے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ خالی ایجوکیشنل کارگزاری جو تھوڑا سا یہاں پر بہت باریک لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ ہم نے کن کن ایریاز کے اندر کیا کیا کام کیے۔ تو یہ ایک لمبی کارگزاری ہے جسے میں نے تھوڑا سا ایک سم اپ کیا، 4-5 کچھ سلائڈز میں نے نکالی کہ دیکھیں مختصر عرصے میں پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے اسی دوراجی کے علاقے کے اندر، یہ اپنا بہادر آباد میں اور آدم جی نگر میں، سیرت طیبہ اور آج کے معاشی اور معاشرتی چیلنجز، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اپنے مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے جو کوشش کی، اس میں مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے چیف گیسٹ تھے، مولانا حماد عباسی صاحب اسلام آباد سے، اتالیق لیڈر سے، پھر مولانا وقاص سعید صاحب، مولانا فضل سبحان صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ تو ہم نے جیسا موضوع سلیکٹ کیا اس کے عنوان کے مطابق جو اسپیکرز حضرات تھے انہی کو دعوت دی۔ کون سا ایسے اسپیکر ہے کراچی میں نہیں، پورے پاکستان کے اندر، اس میں راستہ، اس میں سفر، اس میں ڈسٹنس یہ معنی نہیں بنا۔ فیصل آباد سے ہم نے ان کو دعوت دی تاکہ وہ آ کر اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ اس کے بعد پھر ایک موضوع ہم نے رکھا، وہ سب موضوع یہاں لکھے ہوئے ڈیٹیل سے، ڈیزائن یور ڈیسٹنی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں ایک اپنا چھوٹا سا بالکل 1 سیکنڈ کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ یونیورسٹیز میں ہم پڑھانے جاتے ہیں، کالجز میں لیکچرز کا موقع ملتا ہے، کچھ اور نوجوانوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ یقین جانیں جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ماسٹرز اکنامکس میں کیوں کر رہے ہیں، اکاؤنٹس میں کیوں کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا جواب سنیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں ابو نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، چچا نے 4 مہینے لگا لیے تھے اس لیے میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بچہ کہتا ہے میں کالج اس وجہ سے پڑھوں، میری امی کی خواہش ہے کہ میں میٹرک جو ہے نا وہ سائنس سے کروں، کالج جو ہے پری میڈیکل میں سائنس سے کروں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیزاری۔ بیچ میں آپ کو پتہ ہے میڈیکل کی سیٹس میں 1000 ایڈمیشن ہوتے ہیں، 300-400 لوگ بیچ سے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگوں کی بھی سیٹیں خراب کرتے ہیں، اپنا مستقبل بھی خراب کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے یہ ہم نے پروگرام ترتیب دیا۔ اس میں ہمارے پاس اسپیکر تھے مولانا فضل سبحان صاحب، اور پھر اس میں مولانا حماد عباسی صاحب اور عامر عثمانی صاحب اس کے ہوسٹ تھے۔ پھر ہم نے ایک اسپیشلی ایک ڈیزائن کی ایک ورکشاپ جس کا موضوع یہی تھا، ہاؤ ٹو اچیو ویژن اینڈ سکسیس ان یور لائف، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ وہ ہمارے ہم ایک اسلام آباد میں جب ایک ورکشاپ کروا رہے تھے تو وہاں پر ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے دیکھیں اگر آپ نے اپنے ویژن کو سمجھنا ہے نا اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہائی وے سے سمجھیں۔ ہائی وے پہ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک موڑ یا ایک اترنے والا سیشن وہ آؤٹ ہو جائے، اس کے بعد کتنے کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے۔ تو اگر رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن نہیں ہوگا تو وہ آپ کو پھر کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ جیپنیز لوگوں کی ایک مشہور کہاوت ہے، اگر بس غلط ہو جائے تو بجائے انتظار کرنے کے فوراً اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو ٹاسک بنا کر ان پر محنت کی۔ پھر خالی اس پر نہیں، اس کے بعد پھر ہم فن خطابت کا ایک کورس رکھا جو یاسین مسجد کے اندر ہوا۔ آپ اس کے موضوع سنیں ذرا، پیغام کی تیاری اور مؤثر پیشکش۔ فن خطابت میں پیغام کی تیاری اور مؤثر پیشکش۔ دوسرا موضوع، دوسرا دن، دوسرے اسپیکر۔ پہلا دن، پہلا موضوع، پہلے اسپیکر مفتی زبیر صاحب۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن، دوسرا ٹاپک، دوسرے ہمارے اس کے چیف جو اسپیکر ہیں۔ دوسرے دن کا موضوع تھا آج کے دور میں مقرر کے لیے جدید تقاضے اور مواقع۔ اس میں مفتی رشید احمد صاحب نے بات کی، سامعین کو متوجہ اور قابل اور قائل کرنے کی تکنیک۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یہ خواب۔ تو میرے عزیزو، یہ علماء، فضلاء، طلباء کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ورکشاپ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک کامیاب مقرر کی شخصیت اور انداز بیان، یعنی خالی الفاظ اثر نہیں کرتے، آپ کی شخصیت بھی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے شیخ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد معاشرے کے ایک علماء، طلباء، اور آخر میں پھر حج و عمرہ اور تربیتی ورکشاپ کے حوالے سے
ایک ورکشاپ ہوئی جس میں معلمین میں محمد وقار صاحب تھے اور مولانا فضل سبحان صاحب تھے. پھر ابھی ریسنٹلی ایک ہم نے ورکشاپ کروائی سوشل میڈیا اور آج کے چیلنجز, اس میں عامر عثمانی بھائی تھے ہمارے, انہوں نے اس میں چیف گیسٹ تھے, اور ان کے ساتھ فضل سبحان صاحب. اور ابھی حال میں ہی جون کے اندر ایک 8 روزہ ختم نبوت کے اوپر ورکشاپ کروائی جس میں 200 سے زیادہ طالب علم اس میں شریک ہوئے, اور اس کے علاوہ خواتین بھی تھیں. اور اس جیسے بہت ساری ایک پوری ڈیٹیل ہے, کہیں 100 کہیں 50 کہیں 200, اوور آل ایک رف آئیڈیا کے مطابق 4-5 ہزار طلبہ اس وقت الحمدللہ الازہر کی مختلف کوششوں سے اور ویژن سے وہ مستفید ہو چکے ہیں.